اچھا آپ سمجھ رہے ہو کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں, مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا, اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا, ایک رتی برابر نہیں آتا, بلکہ میں بعض اوقات تو اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں. صحیح بات ہے. اور جو اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعوت صحیح ٹارگٹ پہ لگی ہے, اسی لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی صحیح جگہ بات پہنچی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں مجھے بالکل غصہ نہیں آتا, جنہوں مجھے غصہ نہیں آتا. میرے اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں جو میرے خلاف کوئی بات کر رہا ہوتا ہے. یہ اس کی ایک ویڈیو ہے, بلیک لباس سے نفرت کیوں. اس میں بھی جھوٹ بولا ہے اس نے کہ سنی جو ہے وہ کالے لباس سے نفرت کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ کالا لباس جہنمی لباس ہے. جھوٹ بولتا ہے. اہل سنت کی کتابوں میں ایسی کوئی بات نہیں. اس پر ہم نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں. اہل تشیع کی کتابوں میں یہ چیزیں ہیں. اچھا, یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بالکل غصہ نہیں آتا. اللہ کی ایسے لوگوں پر لعنت ہوتی ہے جو جھوٹ بولتے ہیں, اپنے آپ کو جھوٹا کرتے ہیں. یہ اپنے آپ کو جھوٹا کر رہا ہے. بخاری شریف میں حدیث 6502, اللہ کریم فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. تو اس طرح اعلان جنگ ظاہر ہو رہا ہے. مجھے بالکل غصہ نہیں آتا. میں جمعہ پڑھنے جاتا ہوں, میرے خلاف بات ہو رہی تھی, مجھے غصہ نہیں ہوتا, میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں. اب کیا کہہ رہا ہے, اپنے آپ کو ذلیل, خوار اور جھوٹا کیسے کر رہا ہے, یہ ذرا دیکھیے. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. اچھا, مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا, میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں, چاہے جو مرضی ہو جائے, چاہے جو مرضی ہو جائے. اس ویڈیو میں کیا کہا کہ مجھے غصہ نہیں آتا, میرے اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میری جو ہے وہ یہ تبلیغ ہے, یہ بالکل صحیح نشانے پر پہنچی ہے. اب کہہ رہا ہے جو مجھے چھیڑتا ہے میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں, میری طبیعت بالکل منفرد ہے. ادھر کیا کہا آپ نے دیکھا جناب, میری طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا. اپنے آپ کو جھوٹا کرنے والا وہ کتنا بڑا لعنتی جھوٹا انسان ہوگا, وہ آپ دیکھ رہے ہیں. آگے کیا کہہ رہا جناب, منگولوں پر کیسے فخر کر رہا ہے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے, جتنے اولیاء اللہ نے, جدوں وہ کافر سن, اور انہوں منگول مسلمان ہو جان تے ہن بھی بابے انہوں نے ہی وڈنے نے. ظاہری نسب پر فخر کرنا کتنا بڑا جرم ہے. آگے میں آپ کو حدیث سے سناؤں گا. سلسلہ احادیث صحیحہ میں حدیث ہے, اس کے باب البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندے نے فخر کیا تھا کہ میرا بابا, میرا دادا, پردادا, فلاں 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 9 نسلیں اس نے گنا دی. تو اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اسے کہو کہ 9 کے 9 جہنمی ہیں, تو بھی جہنمی ہے. علمی کہتا میں بڑا علمی ہوں. اپنے بابے کی کتاب اس نے نہیں پڑھی. مسلم شریف میں آپ علیہ السلام فرماتے 4 باتیں ایسے ہیں جو ابھی لوگ چھوڑ نہیں رہے. پہلی بات, جاہلی نسب پر فخر کرنا. اور اسی کے باب البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 269 نمبر روایت لائے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جاہلی نسب پر فخر کیا اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلی تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے. اور یہ بات اسے کنایہ سے نہیں کہنا, ڈائریکٹ کہنا. تو جاہلی نسب پر جاہل بندہ فخر کر رہا ہے, کہتا میں علمی کتابی ہوں. کتنا بڑا جاہل آدمی ہے. آگے دیکھیں اب یہ کس طرح یہ کلابازیاں کھاتا ہے, وہ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں علمی طور پہ. علمی طور پہ. اچھا, تو ایک میری سرشت میں ہے, میری نیچر کے اندر ہے, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ صوفی سارے منگولوں نے ختم کیے ہیں. لو جی, اب اس میں منگولوں نے اوتھے کو صوفی کام نہیں آیا. جدو منگول چڑھے نا, وہ اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوئے نا ان کے اوپر. اب یہ کہہ رہے ہیں منگول جب آئے اللہ کا عذاب بن کے آئے. آگے میں آپ کو اس کی اور ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں کہہ رہے ہیں نبی کے علاوہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا عذاب ہے. اپنے آپ کو تیسری مرتبہ جھوٹا کرے گا. اور یہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بزرگ بابا کام نہیں آتا. اچھا, کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے ولیوں کا بغض ہے, اس لیے ہر بات میں اللہ کے ولیوں کو لانا اس کی مجبوری ہے. کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب مسلط کرنے والے کافر ہیں نا, انہیں اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے. اچھا, میرے اوپر نا کسی نے اعتراض کیا کہ جی یہ اپنے جاہلیت کے نسب پہ فخر کر رہا ہے. جب میں ان کو کافر کہہ رہا ہوں تو فخر کر رہا ہوں. میں نے بالکل
حدیث میں کیا کہ جاہلی نسب پر فخر کرنا، ظاہر وہ جاہل کافر ہی ہوں گے، جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ ہوں گے کافر ہوں گے، انہی پر فخر کرنا، اسی کی تو وعید آئی ہے کہ تب مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب جاہلی نسب پر فخر کر رہا ہے، میں انہیں کافر کروں. بھائی کافروں پر ہی تو یہ وعید ہے کہ جو مسلمان ہو کے پھر کافروں کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرے کہ میرے بڑے پردادا ایسے تھے اور منگول ایسے تھے جنہوں نے تمہارے بابوں کو وڑ کے رکھا ہے، یہی تو فخر کرنا ہے، اسی کے بارے میں تو وعید ہے. لیکن انجان اور جاہل کیسے بن رہا ہے؟ ان کی بہادری کی پلس اللہ کی طرف سے عذاب بن کے جو مسلط ہوئے مسلمانوں پہ، اس کے حوالے سے میں نے بتایا تھا مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. اچھا، ایک بہادری اور دوسرا عذاب. عذاب کو تو یہ خود ہی جھوٹا کر دے گا کہ اللہ کے سوا، اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اپنے آپ کو جھوٹا کرے گا. دوسرا بہادری، یہی تو فخر ہوتا ہے کہ اپنے جاہلی نسب پر فخر کرنا. تو فخر کس چیز پر ہوتا ہے؟ ان کی بہادری پر ہوتا ہے، ان کی سخاوت پر ہوتا ہے، ان کی بہت ساری چیزوں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں علمی کتابی وہ جھوٹے انسان فخر اسی پر ہوتا ہے کہ وہ بڑے بہادر تھے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. وہ تو نے بتایا ہے. اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے؟ قرآن پاک کی آیت پڑھے گا، پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے. اور سیم الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں کافروں کے بارے میں. سورہ بنی اسرائیل جو ہے نا، پارہ نمبر 15، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلے وعدے کا وقت آیا کہ ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہونا تھا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے اپنے شدید لڑائی لڑنے والے بندے ان کے اوپر مسلط کر دیے. تو یہ جو یہ مسلط ہوئے تھے، یہ کوئی صوفی بزرگ مسلط نہیں ہوئے تھے. رومنز، کافر، بت پرستوں کو اللہ نے کہا ہمارے بندے مسلط ہوئے. کس کے اوپر؟ مسلمانوں کے اوپر. تو سرکار جب منگول مسلط ہوئے تھے نا مسلمانوں پہ ان کی حرکتوں کے سبب، وہ اللہ کے بندے بن کے مسلط ہوئے تھے، کیونکہ اللہ کے عذاب کی ایگزیکیوشن کبھی فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی چنگھاڑ کے ذریعے، کبھی طوفان کے ذریعے، کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش کے ذریعے، اور کبھی کافروں کے ہاتھوں پٹوائی کروا کے. ظاہر ہے کہ تکلیف اللہ تعالیٰ. یہ دیکھیں اب آگے دکھانے والوں اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے. قرآن پاک کی آیت پڑھ کے کس طرح تحریف کر رہا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسب ہے جو اللہ اس پر فخر کر رہا ہے؟ وعید کس پر ہے؟ نسب پر، جاہلی نسب پر فخر کرنا. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. تو اللہ کیوں فخر کرے گا؟ اللہ نے تو بندے بھیجے ان کو مارنے کے لیے، لیکن بات ہو رہی فخر کرنے کی. اللہ ان پر فخر کر رہا ہے کہ میرے بندے یا میری اولاد ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور دوسرا کہ منگول عذاب بن کے آئے تھے، اب اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے، یہ ویڈیو میں دیکھ لیں. اللہ کی طرف سے انسان پہ آتی ہیں، کبھی اس کی یہ ویڈیو سیلاب کے متعلق اس نے بنائی تھی. سیلاب جب آیا تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب ہے، اس پر اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اس پہ یہ کہہ رہا ہے. اعمالیوں کے نتیجے میں، کبھی آزمائش کی صورت میں. آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے. قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے آج کی ڈیٹ میں، کیونکہ وہی منقطع ہو گئی ہے، نبی نہیں ہے. قطعاً آپ عذاب الہی نہیں کہہ سکتے. جب منگول آئے تھے اس وقت کون سی وحی نازل ہوئی تھی؟ اس وقت بھی نبی علیہ السلام اس سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، جو یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغیب، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں اپنے غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اور تمہارا کام اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، ان کی دی ہوئی خبروں کے اوپر ایمان لانا ہے. بس یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے. بعض لوگ ہر چیز کو عذاب الہی کے طور پر پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت بڑی جرأت ہے، یہ بہت بڑی جرأت ہے. بعض لوگ ہر چیز کو عذاب الہی کہتے ہیں، اور یہ بڑی جرأت ہے. خود جھوٹے نے یہ باتیں کی ہیں. یعنی آپ کے مخالف کے اوپر تکلیف آ جائے تو آپ کہتے ہیں یہ اس کے اوپر عذاب ہے. وہی آپ
کہ اپنے کسی پہ تکلیف آئے تو آپ کہتے ہیں یہ آزمائش ہے. یہ آزمائش ہے. مخالف پر آ جائے تو آپ کہتے ہیں عذاب ہے، اپنے پر آئے تو آزمائش ہے. آپ نے یہ عمل کیا ہے. کتنا دوغلا آدمی ہے یہ کہتا ہے صوفیوں پر عذاب الہی آیا، مسلمانوں پر عذاب الہی آیا، منگول عذاب الہی بن کے آئے. اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کر رہا ہے؟ سب کے لیے آزمائش کا لفظی استعمال کریں. ویری گڈ. کوئی تھرمامیٹر دنیا میں موجود نہیں ہے کہ جو یہ جج کر سکے کہ یہ انسان پہ جو آنے والی تکلیف ہے یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے. آج کی ڈیٹ میں ہر چیز کو آپ نے آزمائش کے طور پر ہی ٹریٹ کرنا ہے. لو جی بات واضح ہو گئی کہ اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے. منگول عذاب الہی نہیں ہے، آزمائش ہے یہ کہہ رہا ہے. کوئی آدمی بھی عذاب الہی کی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ نبوت ہی وہی نازل ہوگی تو پتہ چلے گا. کیونکہ قرآن پاک میں جیسے ابھی اس نے آیت پڑھی، اب آگے مزید کیا کہتا ہے. جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یونیورسل ایک قانون بتا دیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے. جی دوستو آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ عذاب الہی نہیں ہے. سیلاب اور کسی چیز کو بھی آپ عذاب الہی نہیں کہہ سکتے، آزمائش کہہ سکتے ہیں. لوگ جو ہے نا وہ مخالفین کے لیے عذاب الہی بولتے ہیں اور اپنے لیے آزمائش بولتے ہیں. ایسا نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے. جھوٹے انسان، جب تیرے اوپر یہ باتیں پڑی تو تو نے صفائی دینی شروع کر دی اور اپنے ہی بیان سے مکر گیا. یہ ہوتے ہیں جھوٹے مکار انسان. اور کس طرح آیتیں پڑھ کے اپنے سپورٹ کے لیے لائے. ہم نے دکھا دیا آپ کو کہ آگے جو اس نے خود ہی کہا ہے کہ ہم قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے. نبی بتا سکتا ہے وحی کے ذریعے کہ عذاب الہی ہے کہ نہیں ہے. اب تیرے اوپر وحی نازل ہوئی تھی کہ منگول عذاب الہی ہیں اور فخر کیا. فخر کے بارے میں نبی علیہ السلام کے فرامین کیا ہے یہ ذرا دیکھ لیں. یہ حدیث مسلم کی ہے، مسلم کی 2160. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے 4 باتیں موجود ہیں، وہ ان کو ترک نہیں کریں گے. احساب یعنی باپ دادا کے اصلی یا مزعومہ کارناموں پر فخر کرنا. یہ جناب فخر جو کر رہے ہیں آپ، حسب پر فخر کر رہے ہیں، یہ جاہلی کام ہے. آگے دیکھیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. یہ ابو داؤد شریف حدیث، ابو داؤد 5116. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کو دور کر دیا ہے. یہ جاہل آدمی فخر کر رہا ہے. آگے سلسلہ احادیث صحیحہ، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 لوگوں نے نسب پر فخر کیا. ایک نے کہا کہ میرے 9 دادا پردادا ایسے 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 ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا، یہ اس کی طرف نسبت کرنے والے 9 آگ میں ہیں، تم 10ویں ہو، اور تم دونوں کی طرف سے نسبت کرنے والے یعنی تم 10 سارے کے سارے آگ میں ہو. یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ 9 وہ اور 10ویں تم نے فخر کیا تم بھی آگ میں ہو. ترمذی شریف حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، بعض آ جائیں وہ قومیں جو اپنے ان آبا و اجداد پر فخر کر رہی ہیں، جو مر گئے ہیں، وہ جہنم کا کوئلہ ہیں. جہنم کے کوئلے، یہ جو منگول ہے ان پر مرزا جلمی فخر کر رہا ہے. دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، اور مرزا جلمی یہ دیکھیں 269 269 یاد رکھیں کہ جس نے جاہلیت کے نسب پر فخر کیا اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلی تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے. اور یہ بات کنایہ سے نہیں کہنا، ڈائریکٹ کہنا کہ یہ تو نے جاہلیت والا کام کیا ہے. سلسلہ احادیث صحیحہ 269، یہ آپ نے 269 یاد رکھنی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے. البانی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو آپ نے دیکھا کس طرح اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے. عذاب الہی کہا مغلوں کو، خود کہا کہ نہیں نبی کے علاوہ کوئی عذاب الہی نہیں کہہ سکتا. اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کیا؟ نبی علیہ السلام کے فرامین کتنے ہیں، ان کو اس نے ختم کرنے کی پوری کوشش کی. تو نبی علیہ السلام کی جو فرامین میں نے آپ کو سنا ہے، جو فخر کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں، جہنم کا ایندھن بنیں گے جو جاہلی نسب پر فخر کرتے ہیں. اور اتنی سختی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جاہلی نسب پر فخر کرے
اس سے کہو کہ اپنے باپ کا اعلی تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے، اور یہ بات کنایے سے نہیں کہنا، ڈائریکٹ کہنا۔ یہ منگول چھوکرا ظالم منگولوں پر فخر کر رہا ہے، اور فخر پر یہ ساری وعیدیں ہیں، فخر پر ساری وعیدیں، اور کہہ رہی عذاب ہے، اور خود اس نے کہا کہ نبی بتا سکتا ہے، وہی آئے گی معلوم ہوگا کہ عذاب ہے۔ ہم عذاب نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے آزمائش ہے۔ تو اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے، کتنا بڑا جاہل ہے۔ کہتا ہے میں علمی کتابی ہوں، اگر علمی کتابی ہوتا تو یہ ساری روایتیں اس کے پیش نظر ہوتی اور ایسی بھونگی نہ مارتا۔